بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں گل بخشالوی۔ آج کا کالم بعنوان گزشتہ سے پیوستہ شوگر ڈاکٹر اور مریض۔ ناظرین، میجر ڈاکٹر سعدان سلیم اور پروفیسر شفیع اللہ صاحب کے مشورے کے پیش نظر سی ایم ایچ راولپنڈی میں میجر جنرل پروفیسر ڈاکٹر سید مکرم حسین کے پرسنل اسسٹنٹ اشفاق احمد سے فون پر رابطے میں نمبر لے کر سوموار کے دن مریضہ کو لے کر راولپنڈی پہنچے۔ اشفاق صاحب کو فائل دکھائی اور کچھ دیر انتظار کے بعد اپنے نمبر پر ڈاکٹر سید مکرم حسین صاحب کے حضور مریضہ کو پیش کر دیا۔ ڈاکٹر سید مکرم حسین صاحب اور ان کے پاس ایک اور ڈاکٹر نے مریضہ اور فائل میں ڈاکٹر صاحبان کے ریمارکس اور ٹیسٹ رپورٹ دیکھ کر مزید لیبارٹری ٹیسٹ لکھ دیے۔ ہم مریضہ کو لے کر لیبارٹری چلے آئے۔ لیبارٹری میں ایک جوان نے کہا، پہلے کوئی ٹیسٹ نہیں کروایا آپ نے؟ تو میں نے انہیں سارے ٹیسٹ دکھا دیے۔ تو وہ کہنے لگے، یہ ٹیسٹ تو 3 دن پہلے ہو چکے ہیں، دوبارہ کرنے کی ضرورت نہیں۔ آپ فائل ڈاکٹر صاحب کے پی اے کو جا کر دکھا دیں۔ پی اے اشفاق صاحب نے فائل دیکھ کر کہا، ٹھیک ہے، آپ صرف ایکس رے کروا لیں اور بدھ کے دن 12 بجے مریضہ کو لے آئیں۔ مریضہ کو بے ہوش کرنے والے ڈاکٹر کو دکھائیں گے، ان کے فیصلے کے بعد سرجری ہوگی۔ ہسپتال میں ایکس رے کروا کر ہم راولپنڈی سے ٹوپی اپنے گاؤں واپس آ کر 1 دن بعد پھر راولپنڈی چلے آئے۔ اشفاق صاحب نے مریضہ کو بے ہوش کرنے والے ڈاکٹر کے پاس بھجوا دیا۔ ڈاکٹر نے مریضہ کا بلڈ پریشر چیک کیا تو معمول سے کچھ زیادہ تھا۔ ڈاکٹر صاحب نے مزید 3 ٹیسٹ کروانے کے لیے کہا۔ ان میں 2 ٹیسٹ تو سی ایم ایچ میں ہو گئے، لیکن ایک ٹیسٹ کے لیے ہمیں صدر بازار میں آئی ڈی سی لیبارٹری جانا پڑا۔ ٹیسٹ رپورٹ لے کر سی ایم ایچ میں ڈاکٹر صاحب کے پاس پہنچے۔ ڈاکٹر صاحب نے ٹیسٹ دیکھ کر ہمیں پی اے اشفاق صاحب کے پاس جانے کو کہا۔ پی اے اشفاق صاحب نے رپورٹ دیکھ کر کہا کہ آپ مریضہ کو سرجری کے لیے جمعہ کے دن صبح 8 بجے سی ایم ایچ لے آئیں، اور ہم واپس راولپنڈی سے ٹوپی چلے آئے۔ راولپنڈی سے ٹوپی تک اپنی گاڑی میں 2 گھنٹے کا سفر ہے۔ اگر اپنی گاڑی نہ ہوتی تو کس پریشانی سے مریضہ اور ہم 2-4 ہوتے، وہ تو میں اور میری جیب ہی جانتی ہے۔ ناظرین، پی اے اشفاق صاحب کے ہدایت کے مطابق ہم جمعہ کے دن سی ایم ایچ راولپنڈی چلے آئے اور کچھ دیر انتظار کے بعد ہمیں اسپتال میں داخلہ سلپ کے ساتھ ایمرجنسی وارڈ میں لیزر سرجری اور ادویات وغیرہ کے لیے 1,62,000 روپے جمع کرنے کے لیے کہا گیا، اور مریضہ کو پہلے وارڈ میں اور وہاں سے آپریشن تھیٹر لے جایا گیا۔ کوئی 6 گھنٹے کے بعد مریضہ کو آپریشن تھیٹر سے سولجر ٹاور کے وارڈ نمبر 3 میں منتقل کر دیا گیا، اور دوسرے دن شام کو ڈاکٹر صاحبان نے مریضہ کی بہتر حالت کے پیش نظر ہدایات دے کر اور ادویات لکھ کر مریضہ کو نیک خواہشات کے ساتھ ڈسچارج کر دیا۔ سی ایم ایچ میں آپریشن تھیٹر اور وارڈ میں استعمال کے لیے ہم نے 32,000 روپے جمع کیے تھے۔ آپریشن تھیٹر اور وارڈ میں جو ادویات استعمال نہیں ہوئی وہ ہمیں دے کر میڈیکل سٹور میں واپس کرنے کے لیے کہا گیا۔ میڈیکل سٹور میں ادویات واپس کر کے ہمیں 21,000 روپے واپس کر دیے گئے۔ ناظرین، اس کہانی کے لکھنے کا بنیادی مقصد صرف آگاہی ہے۔ بیماری کسی بھی نوعیت کی ہو، علاج کے لیے ہم محلے یا شہر کے اسپتالوں کا رخ کرتے ہیں، لیکن ان ہسپتالوں میں ہر کوئی پروفیسر ڈاکٹر شفیع اللہ اور ڈاکٹر عبدالغفار نہیں ہوتا۔ پرائیویٹ ہسپتالوں میں ڈاکٹر مریض کے علاج سے زیادہ مریض کے رشتہ داروں کی جیب پر نظر رکھتے ہیں۔ وہ نہ تو مریض کے درد کو سوچتے ہیں اور نہ مریض کی غربت اور مجبوری کو، بلکہ مریض کے رشتہ داروں کی الٹی چھری سے کھال اتارتے ہیں۔ وہ آخرت کو بھول کر دنیا سے پیار کرتے ہیں اور اپنے ہسپتال میں مرے ہوئے یا لائے ہوئے مردے کو صرف اپنی جیب بھرنے کے لیے زندہ کرنے کی لا حاصل کوشش سے بھی گریز نہیں کرتے۔ ناظرین، میں
ذاتی طور پر اس کا زندہ ثبوت اور گواہ ہوں۔ اس لیے میرا مشورہ ہے کہ پرائیویٹ ہسپتالوں کی نسبت ہم اگر پاک آرمی کے CMH کا رخ کریں تو نہ مریض پریشان ہوگا اور نہ مریض کے رشتہ دار ذہنی کرب میں مبتلا رہیں گے۔ CMH کے ڈاکٹر میڈیکل کمپنیوں سے کمیشن کے لیے آپ کو غیر ضروری ادویات کے بیگ بھر کے دیں گے اور نہ ہی مریض کے 18 گھنٹے داخلے کے 48 گھنٹوں کا کرایہ آپ سے وصول کریں گے۔ ناظرین، میں سلام کرتا ہوں پرائیویٹ ہسپتالوں میں ڈاکٹر شفیع اللہ اور ڈاکٹر عبدالغفار جیسے مومن اور پاک آرمی کے خدا دوست ڈاکٹروں کو، جو دکھی انسانیت کی خدمت میں اپنی آخرت سینے سے لگائے ہوئے ہیں، جو خدا کی خدائی اور مخلوق خدا سے پیار کرتے ہیں، جو اپنے پیشے اور اداروں کے لیے قابل فخر ہیں۔ میری دعا ہے ایسے خدا دوست ڈاکٹروں پر رحم و کرم کی برسات تا حیات برستی رہے۔ ناظرین، کھاریوں کے اسپتالوں پر مجھ پر کیا گزری آپ کو ضرور بتاؤں گا انشاءاللہ۔ بہت شکریہ ناظرین، زندگی نے ساتھ دیا تو برقی رابطے میں پھر ملاقات ہوگی۔ جاتے جاتے درخواست ضرور کروں گا کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور چینل کی گھنٹی ضرور بجائیں۔ اجازت چاہوں گا۔ اللہ ہم سب کے پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔